تبرکن صورت فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یا زہرا یا زہرا اللہم صلوات سارے حضرات پڑھو۔ پھر بھی زبانہ معطر فرماؤ، صلوات سارے حضرات مل کے پڑھو۔ صلوات کا پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے، قرض سمجھ کے نہیں، فرض سمجھ کے آل محمد دی ذات ہے۔ صلوات نعرہ تکبیر، رب علی کا نام کائنات تو سارے مل کے بولو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دے دشمن تے لعنت، دو جہانہ دی سین دے دشمن تے لعنت۔ سبحانہ معطر فرماؤ، صلوات واجبان سارے حضرات مل کے پڑھو۔ اجازت میں نوکت دی میری دعا ہے مالک محمد و اہل بیت محمد تمام حضرات دا اس مقدس مقام تے ٹرایا، میرا بادشاہ اپنی بارگاہ وچ منظور مقبول فرمائے۔ بانیان مجلس دی صفحہ ازادہ اہتمام، ذاکرین دی پڑھائی، حاضرین دی حاضری، محقیر دی نوکری، وارث زمانہ منظور تے مقبول فرماون۔ تساں جڑے لوگ کائنات دے بادشاہ دے پاک ذکر نو عبادت سمجھ کے سنن آئے ہو، وسیلہ سمجھ کے سنن آئے ہو، بلکہ ان کیوں نہ آکھاں کائنات دا آخری وسیلہ سمجھ کے سنن آئے ہو، اس میں مالک تھوڑی آمد منظور مقبول فرمائے۔ اور میرا مخدوم حسین، ہر عزادار دا مالک حسین، ہر غیرت مند دا پالک حسین، ہر غیور دا خالق حسین، محسن توحید حسین، محسن نبوت حسین، محسن انسانیت حسین، تھوڑیاں جولیاں بھر کے ٹوئے۔ علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا، علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا، ذہن سے دامن عقل و شعور چھوٹ گیا۔ واہ 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 واہ، مالک تھن سلامت رکھنا۔ علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا، اج دی نماز دی ابتدا ہے اور چوتھی سطر تے میں ویکھنا ہے جو کس معیار تے سن دے بیٹھے ہو، تھوڑے سنن دا معیار بہت بڑا ہے۔ مالک تھن سلامت رکھنا، مالک مظلوم کربلا دی عزاداری دا منصب تھوڑی نسلاں چ منتقل فرمائے۔ علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا، ذہن سے دامن عقل و شعور چھوٹ گیا۔ پھر سنو، ذہن سے دامن عقل و شعور چھوٹ گیا، اور اب ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو، علم کو دیکھ کے جن کا نکاح ٹوٹ گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات الحمد
للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ہے دین علی و ایمان علی تھوڑی زندگی اندراز مالک تھانو سلامت رکھیں میرپور والےوں میں حقیقت پہ دسنا بادشاہاں دے ممبر تے آ کے میں قسم چاہ کے پیادا کہ میری بڑی حسرت آئی آج تک ایز اے ذاکر میری پہلی مجلس میرپور سنوال شریف میرے بڑے محترم میرے واجب القدر میرے محسن نے میرے بڑے بھائی واجد جعفری صاحب انہوں نے حکم دے نال کافی نوکریاں دیتی ہیں مگر میرپور میری پہلی دفعہ آمد ہے ایز اے ذاکر تے تساں پہلی ربائی دی پہلی سطر تو دسے ہے کہ سانو سنن دا پتہ ہے تے ممبر حسین دی قسم میں 15 سال نوکری دیتی ہے ملک غلام جعفر طیار صاحب نے اگر تو انہوں پڑھن سنن دا پتہ ہے تے الحمدللہ میں نے پڑھن دا پتہ ہے اگر سنن دے ارادے ہو سو ممبر حسین دی قسم میں نوکری انج دے ساں جویں حلالی نوکری دے دے تواڈی زندگی اندراز مالک صحت کاملہ میرے بھائیوں نے عطا فرمائے لوگ اپنے پیراں دی تعریف کر دین حق بندا جس دا کھائیے اس دا گائیے میرے مرشد اتنے رقبے اتنے بینک بیلنس اتنی گڈیاں اتنے نوکر مگر ذکر حسین دی قسم ہے اس پیر دا ذکر پہ کرنا جڑا کائنات دے ہر پیر دا پیر ہے مالک تھانو سلامت رکھن کیونکہ ساڈا رزق آندا ہے نجف اشرف چون سرکار ابو طالب بادشاہ دی مہر دے بعد حق بندا ہے عطا کردہ رزق حلال ضرور کریے حق بندا ہے نا اپنے پیر اپنے ہادی اپنے رابر اپنے مرشد اپنے پیشوا بلکہ ان کے انہاں کا اپنی زندگی دے مکمل کنٹرولر علی بادشاہ نشان میں بیان کر کے ادا ہے دین علی علی ایمان علی نعت قرآن علی اعلیٰ افضل اکمل کامل شیر یزدان تھوڑی زندگی مالک سلامت رکھے بطول تبکر تھوڑا کسی کا محتاج نہ کرے تھوڑی زندگی اندراز اعلیٰ افضل اکمل شیر یزدان سارے بولو شیر یزدان تساں سارے بول رہا نہیں میں سارا دنیا پڑھتے رہنا ہے شیر یزدان شیر یزدان تھوڑی زندگی مالک ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا ایک بندے میں نے کہا عدیل عباس تسی شیعہ چلاکی کر دے ہو تسی علی نو حد تو بدھیں دے ہو میں کہا بندے دا پتر بن چلاکی کرنے لے گھر نو اسا پیر منے نہیں تو نالے دوجی تو گل کیتی ہے علی نو حد تو بدھیں دے ہو سانو 1400 سال تو لے کے آج تک علی دی حد لبھی کوئی نہیں اسا کہا چلاکی کر دے میں کہا کمیں
اس آخیا تسی شیعہ پڑھتے ہو 13 رجب المرجب دی صبح ظاہری زندگی دے پہلے دن میں 17 اتنی وڈیاں پڑھنیاں اے میرپور نو میں اس دیوار تے 17 لکھ کے جانی ہیں اگر توجہ ہوئی توجہ شرط ہے. اس آخیا چلاکی میں کہ کیویں؟ اس آخیا 13 رجب المرجب دی صبح تساں دیو محمد دے ہتھاں تے علی قرآن پڑھیا. میں کہ بے شک پڑھیا. اس آخیا اے دسو اگر ظاہری زندگی دے پہلے دن محمد دے ہتھاں تے علی قرآن پڑھیا ہے پھر جدا محمد دا دنیا تے نزول ہویا محمد قرآن کیوں نہ پڑھیا؟ حق بڑھتا ہے. یہ جڑا جواب ہے آل محمد دے گھر دا نہیں، یہ گھر تو باہر دی گل ہے. اس آخیا محمد قرآن کیوں نہ پڑھیا؟ میں گزارش کی تھی میں کہ ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا، ہر ذہن میں ہر لفظ سماتا ہی نہیں تھا، ہر ذہن میں ہر لفظ سماتا ہی نہیں تھا. اور قرآن بھلا کس کو سناتے بھی محمد؟ قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا. مالک کو سلامت بطول دا کریم بچڑا تھوڑا بس نے رکھے. میں ایک قصیدے دا میں نے حکم ملیا ہے، میں قصیدہ سنوال شریف پڑھ گیا مگر میرے بھائیوں نے حکم دیتا ہے کہ وہ قصیدہ سرکار حسین بادشاہ دی شان دا سارا تساں کلیاں سنانا. اگر سارے دا ارادہ ہوئے تو میں قصیدہ پہ پڑھنا جس قصیدے تے محمد دی پاک دھی مخدومہ دی مہر ہے. اور میرپور والے جڑا بندہ ممبر حسین تے آ کے جھوٹ بولدا ہے اس تو بڑا کائنات وچ کمینہ کوئی نہیں. میری ذاکری چ اے او قصیدہ ہے جس قصیدے دی وساطت دے نال کریم کربلا نے میں غریب دے رزق دی ابتدا کی تھی. اور دوسرے نمبر تے پاکستان دی سرزمین تے سب تو پہلے قصیدہ تھوڑے نوکر نے پڑھے، میرے تو بعد کافی ذاکرین نے پڑھے. مالک صاحب دے رزق کی اضافہ کرے کیونکہ حسین کریم ہی اتنا ہے. بھاجن میرا عقیدہ ہے کہ میرے مالک نے میرے خالق نے میری مخدومہ سین زینب عالیہ اور سرکار حسین بادشاہ نو تخلیق ہی غریباں دی مدد دے واسطے کی ہے. امام حسین بادشاہ دی قسم. میں کراچی گیا، میں ممبر تے چلنا تو مینوں بانیان دے بچیاں نے آکھیا کہ جڑا قصیدہ تساں شیخ پورے پچھلے سال 6 سفر تے علی عمران دے جلسے تے پڑھیا آدم تو لے کے ماشاء اللہ، اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں آکھیا بطول دا پتر اگر طرز فرمائے تے نیت نال ایک قصیدہ بھی چنگا پڑھیے تے قبول ہو جائے. او اگر تھوڑا ارادہ ہوئے چونکہ تھوڑا ماحول بھی ایسا ہے تو میرا حکم بھی سخت ملیا ہے جی سب دا ارادہ ہوئے تو میں قصیدہ سناؤں جناب. میں 1.25 لاکھ نبیوں کی تسکین ہوں، میرے ہاتھوں میں اسلام کی لاج ہے. 10 محرم دا دن کریم ابن کریم گھوڑے دی زین تے بہ کے میدان جنگ چائے. اس دور دی جنگ دا قانون آئی، اصول آئی، آئین آئی، لا آئی. ہر سپاہی ہر مجاہد جنگ لڑن تو پہلے اپنا ریجز پڑھتا ہے، اپنا شجرہ نسب دستا ہے، اپنا خاندان دا تعارف کریں ہے کہ میں فلاں ابن فلاں دا پتر ہاں. نفیس ذہنہ دے واسطے تھوڑا نوکر دا ایک جملہ گفٹ ہے کہ قانون آئی کہ ہر جنگ دسے جو میں فلاں ابن فلاں دا پتر ہاں. یہ جدا قانون سنے نا بھائی جان تھوڑے نوکر نو اس وقت سمجھ آئیے کہ اکثر جنگاں چو بندے دوڑ دے کیوں ہاں. تھوڑی زندگی طرح میرے ممبر محمد دی قسم محمد اور محمد دے پتران تو پہلے پورے عرب وچ ایسا جوان کوئی نہیں جڑا فخر دے نال ہاتھ بلند کر کے کہ میں فلاں ابن فلاں دا پتر ہاں. اس قانون دے تحت میرے سردار نے اپنی شان دا جڑا قصیدہ پڑھیا ہے، ریجز پڑھیا ہے. وہ ارادہ ہوئے تو قصیدہ پڑھی جناب. ایک صلوات سونی پڑھو میں قصیدے دی ابتدا کروں. ہاں وہ میں 17 شروع کیتی ہیں کہ کائنات دے بادشاہ 9 لاکھ فوج دی آنکھی چکھ پا کے فرماتے ہیں میں 1.25 لاکھ نبیوں کی تسکین ہوں، میرے ہاتھوں میں اسلام کی لاج ہے. پوری توجہ، میں 1.25 لاکھ نبیوں کی تسکین ہوں، میرے ہاتھوں میں اسلام کی لاج ہے. شبیر فرماتے ہیں میرا دادا امامت کا سرتاج تھا، ہر نبی میرے دادا کا محتاج ہے. صدقے پیچھے نہیں رہنا، میرے نام مزاج بنانا ہے، نام مالک کو سلامت رکھنا. میں 1.25 لاکھ نبیوں کی تسکین ہوں، میرے ہاتھوں میں اسلام کی لاج ہے. میرا دادا امامت کا سرتاج تھا، ہر نبی میرے نانا کا محتاج ہے. شبیر فرماتے ہیں یاد رکھو رب سے ملنا تو نانا کی معراج تھی، مجھ سے ملنا خداوند کی معراج ہے. میرپور والے پوری مجلس ایک پاسے اگلی سطر ایک پاسے نہ آدھے حسین پوری توجہ. شبیر فرماتے ہیں میں 1.25 لاکھ نبیوں کی تسکین ہوں. کوئی حکم ہے
میں 1.25 لاکھ نبیوں کی تسکین ہوں، میرے ہاتھوں میں اسلام کی لاج ہے، میرا دادا امامت کا سرتاج تھا، ہر نبی میرے نانا کا محتاج ہے، رب سے ملنا تو نانا کی معراج تھی، مجھ سے ملنا خداوند کی معراج ہے۔ شبیر فرماتے یاد رکھو، راج کے راج پہ راج بابا کا تھا، باپ کے راج پر بھی میرا راج ہے۔ صدقے 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 تھوڑی زندگی راج کے راج پہ راج بابا کا تھا، باپ کے راج پر بھی میرا راج ہے۔ شبیر فرماتے ہیں میں رضائے خدا کا طلبگار ہوں، جو تھی آدم کے ماتھے پہ تنویر ہوں، اور جس کا جھولا فرشتوں کو بخشے شفا، مجھ کو پہچان دو میں وہ شبیر ہوں۔ بس وقت اجازت نہیں دینا، میرا دل ہے میں ڈائریکٹ میں مزید گفتگو دی بجائے میں قصیدہ شروع کروں، ارادہ ہے نا جناب سارے نے ایک مل کے صلوات با جماعت پڑھو تو میں قصیدہ شروع کروں۔ شبیر فرماتے ہیں دم تو لے کے معاشر تائیں، آدم تو لے کے معاشر تائیں گلاں حسین دی شان مک سکتی نہیں، کائنات مک سکتی ہے، آل محمد دا ذکر انہاں دی ثنا نہیں مک سکتی۔ میں گزارش کی تھی شبیر فرماتے ہیں آدم تو لے کے معاشر تائیں، اور ایک جملہ میں نظر پہ کردہ کہ جس سردار دی شان کم از کم آدم تو شروع ہوئے اس سردار نے حسین آتے ہیں۔ کائنات دے بادشاہ فرماتے ہیں دم تو لے کے معاشر تائیں، ہر دور زمانہ ساڈا صدقے 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 تھوڑی زندگی دا میں نوکر سارے بولو ہاں غری تھوڑی زندگی دراز کائنات دا کنٹرول حسین فرماتے ہیں یاد رکھو دم تو لے کے معاشر تائیں، ہر دور زمانہ ساڈا دا پردہ ہے او صرف گھرانہ ساڈا ہے۔ صدقے جاواں مالک تو سلامت رکھیں، سب حلالی بولو، سارے حلالی بولو، بسم اللہ ٹھیک ہو بھائی جان کلزم بھائی، مالک تو زندگی دراز کریں۔ سائیں منظور شیخ پورا والے فرمیندے ہیں کہ قصیدہ او ہوندا جس دی تشریح دی لوڑ نہ ہوئے، اور قصیدہ او ہوندا جس دا ہر شعر پچھلے شعر تو وزنی ہوئے، قصیدہ او ہوندا جس دا ہر شعر اپنی تشریح خود کردہ جائے۔ وقت اجازت دے دیندہ میرے دل حکم دے وہ تے مدت حسین دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھیے۔ ارادہ ہے نا جناب کائنات دے بادشاہ 9 لکھ فوجی آکھی چک پاک فرمیندے یاد رکھو میں بطول دا بچڑا اعلان کر کے آدھا میرے در تے فرشتے آدے ہن صدقے 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 انہاں 17 تے مہر محمد دی دی میں نے امام حسین دی قسم میں مالک بندہ تخلیق کیتے ہی نہیں جڑا کسی دے بولے نہیں۔ یا زہرا بے حق زہرا میری مخدومہ ہمت طاقت عطا فرما میں 17 اپنے بھائیوں تک پہنچا سکتا۔ کائنات دے بادشاہ 9 لکھ فوج دے پاسے بیٹھ کے فرمیندے ہیں میرے در تے فرشتے آدے ہیں اور بطول دا بچڑا تھوڑا مسئلہ رکھیں توحید جنہ دا پردہ میں نوکر میں لکھ وار رکھاں توحید جنہ دا پردہ ہے وہ صرف گھرانہ
ساڈا ہے او صرف گھرانہ اگر کافیہ ذہن چ نہ راسی تو لطف نہ سی او صرف گھرانہ او صرف گھرانہ کائنات دے بادشاہ فرمیندے ہیں میرے در تے فرشتے آندے ہیں اور روٹیاں لے کے جاندے ہیں میری ماں دیا روٹیاں عرشاں تے جڑے کھاندے نہیں کھاندے ہیں تو عید دے دسترخوان اُتے عرشاں تے کھانا ساڈا صدقے صدقے میں نوکر میں رکھوا رکھا میں نوکر شبیر بادشاہ تو مسئلہ امام حسین بادشاہ تو مسئلہ میں نوکر تھوڑی عظمت السلام بلکہ کیوں نہ کھونا ماما دی عظمت السلام جنہ ناد علی پڑھ کے کھیر پیو ہے جنہ علی علی کر کے دوریاں دیتیاں ذکر حسین دی قسم علم عباس دی قسم حسین دا ذکر قرآن تو گھٹ نہیں میں سرت چکے میں قسم چاکیا دا کہ میں پہلا شعر پڑھے جناب دے ذہن نو اپنے قریب لے کے آمدے واسطے انتہائی توجہ میرے پاس پہلا شعر پڑھے ہے جناب دے ذہن نو اپنے قریب لے کے آمدے واسطے میں نے شبیر بادشاہ دی عزت دی قسم جڑے شعر دی خاطر میں قصیدہ شروع کیتا ہے وہ میں شعر جناب دی جھولی چ سر پہ کردہ اور یہ شعر میں نے پسند ہے جی میں کائنات دے ولیاں چوں علی بادشاہ پسند ہے میر پرانے میں نے ذاکری تناز نہیں میں نے بطول کریمہ دے کریم پتر حسین بلکہ کریم ابن کریم دے ترس تناز ہے امام حسین بادشاہ دی قسم اس شعر دے متعلق میں گزارش بیان کردہ رہنا کہ یہ اتنا بڑا شعر ہے میری عقیدت دا کعبہ ہے میں شعر پہ پڑھدا اس شعر دے متعلق میں گزارش کرنی ہے کہ میں شعر بادشاہ دی شان دے اتنا بڑا پہ پڑھدا مالک روح تخلیق نہیں کیتا جڑا بندہ مجلس سے جاوے کھاوے حسین دی جوتی دا صدقہ زندہ ہوئے تے بولے نہیں عمر بن سعد میں کیا دا حسین تو بھی عرب دا سردار ہے میں بھی عرب دا سردار ہاں تو بھی عرب دا سردار ہے میں بھی عرب دا سردار ہاں تیری تے میری شان اچ کیڑا فرق ہے بطول دا پتر ویکھ کے فرماتے ہیں کمینہ تیری تے میری شان اچ زمین آسمان دا فرق ہے مزید دساں بادشاہ فرماتے ہیں تیری تے میری شان اچ کمی تے سید دا فرق ہے بادشاہ فرماتے ہیں یاد رکھے تیری تے میری شان اچ نجاست تے طہارت دا فرق ہے کمینہ دا تو بھی سردار ہے میں بھی سردار ہوں تو بھی سردار ہے میں بھی سردار ہوں تیری تو میری شان اچ کیڑا فرق ہے کریم ابن کریم کمینہ دی اکھی چک پاک فرمیندے ہیں سفیان تو آڈا سایہ ہے پوری توجہ تیرا بندہ ہوں تک نہیں بولیا میں دعوت پڑھ دینا بادشاہ فرمیندے ہیں سفیان تو آڈا سایہ ہے میرا پیو عمران دا جایا ہے تھوڑی زندگی پیچھے بھی نہ لے اللہ حسین مالک تھانو سلامت رکھ سر تے قرآن رکھیا دا جڑی سطر دا وعدہ کیتا وہ سطر میں پڑھی نہیں وہ سطر میں ہون پڑھ دی جڑا بندہ صبح تو لے کے ہون تک نہیں بولیا اپنی زبان تے کنٹرول رکھ اے زبان ہتھیلی تے آکے بے ساختہ علی علی نہ کرے تے علی دے پتران دا ترس نہیں کمینہ دا تیری تو میری شان اچ کیڑا فرق ہے بطول دا بچرا کمینہ دی اکھی چک پاک کے فرمیندے ہیں سفیان تو آڈا سایہ ہے میرا پیو عمران بسم اللہ بسم اللہ ایک منٹ انتظار کرنا مالک سلام مولا دے مدہ خان تشریف لائن میں احترامن رک گیا اور دوسری گل ہے میں مولا دے علم دی قسم ستر اتنی وڈی ہے جو بندے دھیان چ لگ جاندے جو قبلہ صاحب آ گئے میرا دل ہے کہ اے عام لفظ نہیں اے جنت جو میری مخدومہ دے عطا کر دے نوکر و لفظ
جنہ دنال میں جناب دی خدمت حاضر کائنات دے بادشاہ کمینے دی آنکھی جٹ پا کے فرمیندے یاد رکھیں سفیان تھوڑا سایہ ہے میرا پیو عمران دا جایا ہے تسا میرے نال نہیں رل سکدا اسا آدم آپ بڑھایا بہت مہربانی بہت شکریہ میں نوکر میں لکھ رکھ امام حسین بادشاہ تو بس رکھ میں نوکر میں لکھ رکھ تھوڑی زندگی کا میں لکھ رکھ سونے دی قیمت شراف پہندین تسا مول پایا ہے مالک تھوڑی عزت اضافہ کرے امام حسین بادشاہ تو سلامت رکھے توحید جنہ دا پردہ ہے وہ صرف گھرانہ آخری سطر تے پوری توجہ نال حسین شبیر فرمیندے سفیان تھوڑا سایہ ہے میرا پیو عمران دا جایا ہے تسا میرے نال نہیں رل سکدے اسا آدم آپ بنایا ہے جدے صدقے دنیا خلق ہوئی او جگ تے نانا ساڈا زندگی دراز کوئی گل نہیں 10 منٹ میرا ٹائم باقی 10 منٹ ٹائم تو میرا دل میں کنجوسی نہ کریں میں 2 شعر پڑھوں اے پھر رکھوں توضیح نہیں تشریح نہیں میرے بزرگاں دا حکم ہے میں پھر میں پڑھتا ہوں کائنات دے بادشاہ فرمیندے ہیں سفیان تھوڑا سایہ ہے میرا پیو عمران دا جایا ہے تسا میرے نال نہیں رل سکدے اسا آدم آپ بنایا ہے جدے صدقے دنیا خلق ہوئی او جگ تے نانا ساڈا ہے تھوڑی زندگی دراز میں وعدہ کیتا ہے ہر شعر پچھلے شعر تو زیادہ بدلی ہو سکتا وعدہ کیتا ہے تسا سنن دی انتہا کیتی اور میں کنجوسی کراں تے حلال زادے والا کم نہیں میں حق ادا کراں کائنات دے بادشاہ فرمیندے ہیں اگر اس تعارف تے مطمئن ہوو تے فابیا نہیں تے آؤ سچی ماں دا سچا پتر اس تو بڑا تعارف کراؤ 9 لاکھ فوج عمر ابن سعد ویکھ کے دا حسین دے ساتھ کون ہے شبیر بادشاہ کمینے دے پاس مخاطب ہو کے فرمیندے ہیں میں بطول دا بچڑا بہت بڑا اعلان کر کے آدا ساڈا دشمن رب دا دشمن ہے تھوڑی زندگی انتہائی توجہ نال حسین بادشاہ فرمیندے ہیں ساڈا دشمن رب دا دشمن ہے فرمان رب رحمان دا ہے لعنت ہے ساڈے دشمن دا باویں او کاری قرآن دا سب لعنت جی لعنت ہے ساڈے دشمن تے
قرآن سمجھدے ہو در اصل ترانہ ساڈا ہے میں لکھ بار آکھ جداں بطول دے بچڑے آکھے بس وقت اجازت دے دینا جی ایک قصیدے تو بعد اگر کوئی کمی رہ گئی تو پڑھساں امام حسین بادشاہ تو وقت اجازت نہیں پہ دینا 10 منٹ تک میرا ٹائم ہے تو میرا دل میں بھائی جان انتظار نہ کراں حق دا کراں مختصر وقت نوکری انج دیواں جی میں حلالی نوکر نوکری دے دیں اور آخری شعر انج پڑھا جی میں نماز شب پڑھی دی جڑے بندے ہاں اجازت ہوئے تو 2 شعر پڑھ لوں بالکل میں بس مقام قصیدے تو چھوڑ دے سا مصائب نہیں پڑھتا بھائی جان پڑھتا شبیر بادشاہ فرمایا ہے جاندے صدقے دنیا خلق ہوئی ہو جگ تے نانا کمیرہ ویکھیا دا حسین دعویٰ کیتے دلیل دے شبیر فرمایا دسو وعدہ تے آکھیا کہ جاندے صدقے دنیا خلق ہوئی ہو جگ تے نانا ساڈا ہے شبیر فرمایا ہاں میں دعویٰ کیتا ہے بالکل سچا میں سچی ماں دا پتر ہاں وعدہ ہے اگر دعویٰ کیتے تے دلیل دے کائنات دے بادشاہ 9 لاکھ فوج دے پاسے ویکھ کے فرمائے دین میں حسین ابن علی لال کر کے آدھا کانو امکان بھی نہ ہو دے تھوڑی زندگی کانو امکان بھی نہ ہو دے جگ دے آخری شعر بس مقامہ میں سلام پہ کرتا کمینہ ویکھے دا حسین 9 لاکھ فوج میرے نال 72 فوجی تیرے نال میر پراڑے نے کیوں نہ آکھاں بطول دا مطمئن بچڑا تینوں کس تے ناز ہے شبیر فرمائے 9 لاکھ فوج تے بڑا ناز ہے آدھا میں نے بڑا ناز ہے تینوں کس تے ناز ہے بطول دا کریم بچڑا ملک ساجد حسین میرے بزرگ فرمائے دیں جڑے اپنے گھر عباس دی حاضری پکامنا واجب نہیں اوجب سمجھ دے اور ایک جمعہ تھوڑے نوکر دے کہ جنہ دی گھر دی چھت نہیں ضمیر دی چھت ام البنین دے بچڑے دا علم نصف میں شعر پہ پڑھنا اگر نیت کے بیٹھے تے قضا نہ حسیہ میں دسنا چاہنا کتنے مانن عباس تے زینب دے ویر کمینہ دے تینوں کس طرح دے بطول دا بچڑا کمینہ دے پاس ویک فرمے دین میں رب دی رضا تیرا تیری زندگی میں رب دی رضا تیرا دیا اتنا احساس ہی کافی ہے 9 لاکھ وڈ نازائن علی دیا دیا نوازی تے ایک دیکھ بہن آدھا پیا ایک امال بنین دے او بچڑا کی تے 9 لاکھ بدماش منگائے گئے او دے لالچ در جاگیرہ دے لکھ کے بلے تیری اندھیاں دے پڑھتے سلامت آخری وین پہ پڑھتا آدھا پیا جدہ غازی چھنے آئی آزین تو تے بعد عید تو جشان منائے گئے وہ زینب دا برکا آئے لٹن کی تے